حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے پریس کانفرنس کی، جس سے میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ لازمی سنیں۔ آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ پتہ چل جائے گا کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب مستقبل میں پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوں گے۔ اس میں پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا جی، بندہ ایک ونڈ کر دینا ہے۔ سعد رضوی صاحب نے وہ باتیں تو بہت ساری کی ہیں، آج انہوں نے ونڈ کر دیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم یہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، اور ملک پاکستان کی جو عدلیہ اور عمران خان ہے وہ ایک طرف ہے، دونوں سٹیٹ پہ سامنا کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بتائیں کہ پاکستان کا آئین کہا گیا، قانون کہا گیا، پاکستان اس میں کہا ہے؟ جیسے پاکستان کی عوام کو اس میں مسخ کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اس میں؟ اس کے بعد صحافیوں نے بہت سارے سوالات کیے، عمران خان کے متعلق کیے، ذاتی سوالات بھی کیے۔ انہوں نے صاف واضح طور پہ پیغام دے دیا کہ دیکھیں ذاتی سوالات پہ جوابات نہیں بنتے، ذاتیات پہ ان کا ہمارا اختلاف نہیں ہے، وہ اس پہ توبہ کر لیں گے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ بہت سارے جیسے نکاح کا معاملہ ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی دیکھیں جو بنیادی جو غلطیاں ہیں نا، جو بنیادی جرم کی ہیں، جو بنیادی جن چیزوں کا وہ مجرم ہے اس پہ بات کریں، وہ بھی اس پہ ہی بات کر رہے ہیں۔ اور جو بنیادی چیزیں وہ بتا رہے تھے، بنیادی کس بات کا وہ مجرم ہے، وہ سارا کا سارا اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں، کیونکہ وہ اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سعد رضوی صاحب نے جب یہ پیغامات دیے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو تحریک لبیک کے اوپر انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے، جی آپ انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں، آپ امریکہ کے فنڈنگ لیتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ آج جو الزامات انہوں نے تحریک لبیک کے اوپر لگائے تھے وہ سب کے سب آج انہی کے اوپر چل رہے ہیں۔ وہ ویسا ہی جو رستہ تحریک لبیک کے لیے انہوں نے ہموار کیا تھا نا، آج اسی رستے کے اوپر اسی پی ٹی آئی کو چلنا پڑ رہا ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے سعد رضوی صاحب نے موجودہ حکومت کو بھی یہ پیغام دیا کہ آپ بھی باز آ جاؤ، اقتدار جو ہے، اقتدار کا نشہ، اس نشے کے اندر ایسا کام نہ کر جاؤ کہ آپ ملک پاکستان جو جس نظریے پہ بنا ہوا تھا اس نظریے سے ہٹ جاؤ۔ یہ موجودہ حکومت کو بھی سعد رضوی صاحب نے پیغام دے دیا۔ آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑا اہم سوال تھا کہ صحافی نے سوال کیا تھا کہ دیکھیں کہ 12 روپے جو آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں 22 مارچ کو، ایک یہ پیٹرول کے لیے مہنگائی مارچ ہے، ملک پاکستان بچاؤ مارچ کر رہے ہیں، اس میں جو 12 روپے انہوں نے کمی کر دیا پیٹرول میں، اب آپ کتنی کمی چاہتے ہیں؟ تو اس پہ سعد رضوی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، اور یہ ایک لیڈر ہونے کا یہ ثبوت انہوں نے دیا کہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ 20 25 50 آپ قیمت بڑھا دیں، پھر اس کے بعد 10 قیمت یہ گرا دیں۔ یہ تو قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ وہ جو سعد رضوی صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں نا، وہ جو ہمارے ساتھ 75 سالوں میں ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے نا، جو ہمیں قیمتیں بڑھا کر 10 روپے 5 روپے کم کر کے ہمیں یہ تحفہ دے دیا جاتا ہے، دیکھیں جی ہم آپ کے ساتھ بڑا تعاون کر رہے ہیں، حکومت کمی کر رہی ہے، معیشت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ سعد رضوی صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ سعد رضوی صاحب نے پیغام دیا کہ یہ حکومت کے ساتھ پیغام ہے، یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ وہی جو پیٹرول کی قیمتیں تھیں اسی پر انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے۔ واضح طور پہ پیغام دے دیا کہ اگر حکومت وہ دھرنا جو ہے ہمارا لانگ مارچ ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے گی تو ہم انشاءاللہ دھرنا بھی دیں گے، لانگ مارچ بھی کریں گے۔ واضح طور پر موجودہ حکومت کو پیغام دے دیا۔ اب ہم نے یہ بات کو دیکھنا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں اب یہ وہ چورن نہیں بیچا جا رہا جو ہم نے پچھلے سالوں میں ہماری زندگیوں کے اندر وہ چورن ہمیں بیچا گیا اور ہمارا اس کے بعد خون پیا گیا۔ اب یہ صرف اور صرف اس نظام کی بات کر رہے ہیں جو اسلامی نظام ہے، اس نظام کی بات کر رہے ہیں، وہ نظام وہ اس ملک میں لانا چاہتے ہیں جو نظام آپ کے گھروں کے اندر جا کر آپ کو حق آپ کا پہنچائے۔